ایام محرم کے ہیں عزیزان محترم، نہ جانے وہ جو ایک ماں کی روح آئی ہوگی اپنے بیٹے کی قبر پر، وہ کیا لے کر آئی۔ ہم تو مصائب سنتے ہیں، سن کر غم زدہ ہو کر نکل جاتے ہیں عزیزان محترم، مگر اس اہل بیت پر جو مصائب پڑے، آئیے امام زمانہ کی زبانی کچھ الفاظوں کو دہراتے ہیں۔ امام زیارت نائیہ میں مختلف چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی گویا امام دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے۔ امام عجیب عبارت یوز ہوتی ہے کہ ان اسیروں کو زنجیروں سے باندھا گیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کو اس کا اجر دے، حضرت سیدہ آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ تصور کریں، فارسی کے اندر مصرع ہے کہ آل رسول کجا، شام کجا، یعنی آل رسول کہاں اور شام کہاں عزیزان محترم، یعنی بازار کہاں، مگر کہتے ہیں کہ زنجیروں سے باندھا گیا۔ اور میرا مولا فرماتا ہے، مولا معاف کریں شب جمعہ، یقیناً مصائب سخت ہیں۔ آج استاد فاطمی نے کہتے ہیں کہ بعض اوقات مصائب کو دیکھ کر پڑھا کرو، امام زمانہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ ان اسیروں کے اوپر دھوپ کی اتنی شدت تھی کہ جلد ان کے بدنوں سے لٹک گئی تھی۔ آپ میں تھوڑی دیر دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، مگر نہ جانے کہاں کہاں۔ اور یہ صرف غم یہاں تک ہوتا تو چلے بات تھی، مگر یہ ساری مستورات، کسی نے بیٹا دیا تھا، کسی نے بھائی دیا تھا، کسی نے شوہر دیا تھا، ان کے سامنے دوبارہ وہ نیزے آ جاتے تھے کہ ان کے غم دوبارہ تازے ہو جاتے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، نہ جانے کس طرح حضرت قاسم کی ماں قاسم کے سر کو نیزوں پہ دیکھتی تھی، نہ جانے حضرت سکینہ اپنے بابا کو دیکھتی تھی، نہ جانے بی بی زینب علی اکبر کے سر کو نیزوں پہ دیکھتی تھی۔ پھر میرے مولا زیارت نائیہ فرماتے ہیں کہ بعض کے ہاتھوں کو گردن پر باندھا ہوا تھا، نہ جانے کس طرح بغیر محملوں کی سواری پہ انہیں چلایا جاتا تھا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو بچی تھی اور جو بچے تھے، رسیاں ان کی گردنوں پر تھیں۔ باقی بزرگوں کا قد اور ان کا قد دیکھیں کہ بعض مقام پر ان بچوں کو پنجوں کے بل چلنا پڑتا تھا۔ آزاداران محترم، بڑی مصیبت تھی، بڑی مصیبت دیکھی ان آزادار نے، لیکن میں کیا کروں، میری بی بی نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ استاد میر باقری کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ بی بی برداشت کرتی رہی، مگر جب شام کے دربار میں اس لعین کے تخت کے برابر میں ایک تشت پر وہ سر مبارک جو رکھا ہوا، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، وہ لب جس پر رسول نے بوسے دیے ہوں، اس شرابی نے ہاتھ کی اس لکڑی سے جب اس کو مارنا شروع کیا، کبھی سر پر پڑتے تھے، کبھی لبوں پر پڑتے تھے، تو بی بی سے برداشت نہ ہوا، سکوت کو توڑا اور بی بی نے اپنے بابا کے لہجے میں خطبے کا آغاز کیا۔